اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان اور یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پر زور طریقے اور دلائل کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ یعنی جب رات نے ان کو پردے تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگا یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگا میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب بھی وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تم مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم ان سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس سے کوئی سند نازل نہیں ہے۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت و خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے، اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے، وہیں ہدایت پانے والے۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں میں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سے سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے تابع ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ یہ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو۔ حامیم السجدہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگا میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگا لوگوں جس چیز کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں سے بیزار۔ مطلب یہ ہے کہ میں نام نہاد معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ یہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے، نہ سن سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے تابع ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑ کے اور تراش کر بنائے ہوئے مورتیاں ہیں۔ اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستوں کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر ان کی تحقیر و تنزیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں
آیت نمبر 25 تا 29۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے، ارشاد ربانی۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتی ہیں جس کی پرستش پر تم قائم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی سرے گمراہی میں پڑے رہے، اور بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کر باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار، جس نے اس کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، اس کا قائل۔ اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں میں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر سکے۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر سناتے ہوئے دیکھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہے۔ جب ابراہیم آیا تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف۔ پھر انہیں شرمندہ ہو کر سر نیچا کر دیا اور ابراہیم سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے کوئی معبودوں کا انتقام لینا اور کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا، اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ اور ان لوگوں نے ان ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت ابراہیم کے لاجواب دلائل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کی ان کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کی کچھ نہ تھا۔ سورۃ شعراء میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن رب العزت میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہیں میری رہنمائی فرماتا ہے، وہیں مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ اور سورہ صفات میں فرمایا، اور انہی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ دادا سے اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم کو اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں
تو بیمار ہوں۔ جب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے، پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے، اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور ان سے کہا، کیا یہ مورتیاں ہیں جس کی پرستش پر تم قائم ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سرِ گمراہی میں پڑے رہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے، جبکہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، جب تم ان کو پکارتے ہو، کیا تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی مخالفین نے تسلیم کیا یہ نام نہاد معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے پوجنے کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ تم پوجتے رہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، اور میرے دشمن ہیں، لیکن میرا رب العالمین میرا دوست ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی۔ اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے آپ سے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں کہ بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد پر لعنت طعن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا صرف ایک مذاق ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا، میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ جب یہ لوگ جشن منانے چلیں گے تو آپ ان کے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوچھتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا، ابراہیم نے یہ بات دل میں کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی۔ قوم کا جشن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید قومی جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ جیسے اللہ پاک نے جو بیان فرمایا، تب انہوں نے ستاروں کی طرف سے ایک نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ آپ نے یہ کلام میں توریہ کیا کہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکے اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکے۔ جب یہ لوگ عید منانے چلے گئے، آپ شہر میں اکیلے رہ گئے، تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دو کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں، لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک کو ضرب لگاتے رہے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوی، شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ لوہے کا بھاری ہتھیار جسے بڑی لکڑی کاٹتے اور تراشتے ہیں تھا، وہیں مار مار کر انہیں توڑ دیا، جیسے اللہ پاک نے فرمایا، یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کر سکے۔ سورۃ الانبیاء۔ کہتے ہیں آپ نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر غصہ آئی، اس لیے اس نے توڑ کر
توڑ دیے باقی بتوں کو۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر لوگوں کو عقل ہوتی تو ان معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی، یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بد اندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے، لیکن اپنی جہالت، حماقت، ضلالت، بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان کا ذکر کرتا تھا، اس سے مراد ابراہیم کا یہ فرمان ہے اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں میں سے ایک چال چلوں گا۔ وہ بولے کہ انہیں لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرو تاکہ وہ سب اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود ہی یہی تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے اس کا عقیدہ غلط ہونے کے لیے دلیل پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس مقصد کے لیے فرعون سے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ سورۃ طٰہٰ۔ قوم کا رد عمل اور حضرت ابراہیم کا مثبت جواب۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا، اس کلام میں تعریض تھی۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرنا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے، یہ عام پتھروں جیسے پتھر ہے اور کچھ نہیں۔ اور انہوں نے اپنے دل میں غور کیا کہ آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی، ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یعنی وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل اللہ نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو کہ جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جب بھی تم بھی مخلوق ہو، یہ بت بھی مخلوق ہے، پھر ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کیوں کریں؟ اگر تم انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے تم پوجتے، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہو، لہذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادت صرف اس خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے لاجواب ہوتے یہ اپنا رویہ اپنایا اور جو سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو، اگر جنہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے ہم نے انہیں زیر کر دیا۔ واقعہ یوں ہے اگر انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے، نوبت جہاں تک پہنچی اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتے اگر مجھے شفا ہوگی تو ابراہیم کو نظر آتش کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کے ایک آگ لگا دی، آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس نے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی کہ ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں ایک میں رکھا جو ہرزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنایا تھا، یہ اللہ سب سے پہلے اس شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھس دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ لیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری بادشاہی اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیک میں رکھا گیا، ان کے ذریعے سے آگ میں پھینکا تو آپ فرما رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بات ابراہیم نے اس وقت فرمائی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا، سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور ان کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس ہے، ان کو کس طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ سورۃ آل عمران۔ بعض علماء نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کو کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس سید بن جابر رحمۃ اللہ پھر روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگے مجھے کب حکم دیا جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت علی کا کہنا ہے سلامت کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس اور ابو علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والا ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کیا آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ مناب بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزارے ہوئے عام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی مگر انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا مگر پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب بنا چاہا لیکن مغلوب ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے۔ اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہیے مگر ہم نے ان کو زیر کر دیا۔ حضرت ام شریک نے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم کی آنکھ میں پھونک مارتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپلی کو قتل کرو، اور وہ ابراہیم کی آگ میں سے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی رہی، چنانچہ حضرت عائشہ انہیں مار دیا کرتی تھی۔ نافع سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے، اس نے نیزہ کس کے لیے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کہ تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپلی کی جو پھونک کے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خواتین حضرت صاحبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپلیوں کے لیے، ہم اس کے ذریعے انہیں مار دیتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونک مارتی تھی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کرتے ہیں۔